बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और रिवायात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक कहने लगती है कौन से है वाक़यात और रिवायात, और क्या है उन वाक़यात और रिवायात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला वाक़या या सबसे पहली रिवायत सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये उम्मत वो उम्मत है जिसमें तमाम नबियों ने आने की अल्लाह से दुआ की है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो साबिक़ा है, यानी कि पहले जो नबी है, सब नबियों ने ये दुआ की है, ए अल्लाह तो हमें वक्त का नबी ना बना बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। इस तरीक़े से दुआ की है। बहुत से हज़रात इस तरीक़े से भी बयान करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा, ए मूसा, मैं एक ऐसी उम्मत पैदा करूँगा जो गुनाह करेगी और तौबा करेगी, मैं उसकी तौबा को कबूल करूँगा और उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे वो उम्मत अता फरमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके लिए तो नबी का भी इंतखाब हो चुका है, अब वो उम्मत किसी और को नहीं मिलेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे वक्त का नबी ना बना बल्कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे, उस नबी का उम्मती बना दे। क्या है इसकी हकीकत? तो और बहुत से हज़रात ये भी साथ साथ बयान करते हैं कि किसी नबी की दुआ कबूल नहीं हुई सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है, इस तरीक़े से बयान करते हैं। क्या है हकीकत इस रिवायत की? इस रिवायत की हकीकत सुनने से पहले ये बात समझ लीजिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में से ज़िंदा उठाए गए हैं आसमानों पे, और फिर से दोबारा नाजिल होंगे। लेकिन ये कहना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मुझे वक्त का नबी ना बना, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई, ये खुला बहतान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। एक बात। दूसरी बात ये, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, दोबारा से ज़िंदा उठाए गए हैं आसमानों पे, फिर से नुज़ूल होगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत बरकरार होगी नबुव्वत। लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दौर में आएंगे, शरीयत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे। एक मिसाल मैं आप हज़रात को समझाता हूँ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो अगर यहाँ से किसी दौरे पे चले जाए अमेरिका या किसी और कंट्री में, तो जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। लेकिन जब दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए, दूसरी कंट्री में चले गए, तो वहाँ के जो कवानीन हैं उनको वहाँ फॉलो करना होगा, उनके मुताबिक उनको चलना होगा। लेकिन उनकी जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, जो पोस्ट है, जो पद है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वापस आएंगे तो फिर वैसे के वैसे ही प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपने मुल्क के कानून दूसरे मुल्क में नाफिज करे, या वहाँ उन कानून को जो है सामने पेश करके कहे कि भाई इसके मुताबिक चलना है। तो अपने कानून जो है वो दूसरे मुल्क में नाफिज नहीं कर सकते। उनकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ बरकरार है, यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी है, लेकिन वो यहाँ एक बतौर मेहमान है। समझ में आ गई ना बात? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत बरकरार है अपनी जगह, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में आएंगे, तो इसलिए शरीयत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली फॉलो करनी होगी, उसके मुताबिक जो है शरीयत को यानी कि शरीयत पे अमल करना होगा। जो कवानीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए हैं उनके मुताबिक चलना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत आपकी बरकरार है आपके दौर में। अगर यहाँ ये कह दिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे, तो फिर जो है नबुव्वत ख़त्म हो जाती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, और ये बयान करने वाले जो है नबुव्वत का इनकार कर बैठे। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए।
لا علمی میں ہی صحیح بول دیا ہوگا آپ حضرات نے، میں یہ نہیں کہتا کہ نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے، یہ فتویٰ نہیں لگاتا میں، اللہ معاف کرے، یہ دارالافتاء کے کام ہے، ان سے جو ہے رابطہ کرے۔ تو یہ جو روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ تو مجھے وقت کا نبی نہ بنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے میری امت میں آنے کی دعا کی ہے کہ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ دارالعلوم دیوبند اور بنوریا ٹاؤن دونوں کے آپ لنک کھول کے دیکھ لیجئے گا، سائٹ کے لنک دے دوں گا، اور یہاں جو ہے نا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا، ڈسکرپشن کھول کے دیکھیں گے، اس میں لنک بھی مل جائیں گے، اور دونوں دارالافتاء کے فتووں کی نقل یعنی کہ تحریر کر کے بھی پیش کر دوں گا، اس کو بھی دیکھ لینا۔ بالکل صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جن جن کتابوں میں یہ واقعہ یا یہ روایت آئی ہے وہ بے اصل ہے، کوئی سند نہیں ملتی، کوئی اصل نہیں ملتی، بالکل جو ہے بہت سے محدثین جو محققین حضرات ہیں انہوں نے من گھڑت بھی کہا ہے، اور جن کتابوں میں یہ آیا ہے دارالعلوم دیوبند اور بنوریا ٹاؤن نے دونوں نے جن کتابوں میں آیا ہے ان کے جو ہے نا حوالے دیے ہیں صفحہ نمبر تک کا، آپ وہاں جا کے کتابوں کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قابل قبول روایت نہیں ہے، نہ ہی عمل کے اعتبار سے، اور نہ ہی اس کو بیان کیا جا سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتے، سمجھ گئے نا؟ آگے نا سمجھ میں؟ اچھا دوسری روایت سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی رہبری کرے گا، دین کے معاملے میں جو دنیا میں کسی کی رہبری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں رہبر بنا کر داخل کرے گا۔ یعنی کہ دنیا میں اگر دین کے معاملات میں وہ کسی کی رہبری کرتا ہے تو روز قیامت لوگوں کو کہے گا کہ آؤ میں تمہارا رہبر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارا رہبر بنایا ہے، آؤ میرے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں شیخ الحدیث مظاہر العلوم حضرت مولانا یونس جون پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی اصل پہ نہیں پہنچ پایا ہوں، بہت تحقیق کے بعد بہت تلاش کے باوجود یہ روایت ہمیں کہیں نہیں ملی، اور پھر اس پہ جو ہے من گھڑت کا حکم لگا دیا گیا کہ یہ من گھڑت بات ہے، کہیں بھی کسی کتاب میں نہ موضوعات میں ملی ہے، نہ ضعیف میں ملی ہے، نہ صحیح میں ملی ہے، نہ حسن میں ملی ہے، کسی درجے میں بھی نہیں ملی، اس لیے یہ روایت بالکل بیان نہ کی جائے، نہ ہی اس پہ عمل پیرا ہو۔ تیسری روایت سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا، نہ بناتا، تو پھر کائنات کو بھی نہ بناتا، کائنات کو بھی نہ بناتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب من گھڑت روایت پر تعقب، اس کتاب کے اندر سب سے پہلی روایت یہی لے کے آئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے کہ یہ بیان کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو بھی نہ بناتا۔ بالکل من گھڑت بات ہے، یہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دوسری کچھ روایتیں ہیں جن سے جو ہے ایسے کچھ ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہے، اگر میں ان کو نہ بناتا تو جنت نہ بناتا، یا آسمان نہ بناتا، یا زمین نہ بناتا، اس طریقے سے مختلف چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو بھی نہ بناتا، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ دعوت تبلیغ والے ساتھی جو ہے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جتنے لوگ گمراہ ہو گئے روز قیامت آپ کے ذمے رہے گا ان سب کا حساب و کتاب۔ ان کی خدمت میں جواب دے رہا ہوں، جواب یہ ہے، سن لیجئے، اگر من گھڑت، جھوٹی، بے بنیاد، بے اصل
روایتوں کو بیان کرنے سے روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، اگر ان پہ جھوٹ بولنے سے روکنا گمراہی پھیلانا ہے تو روز قیامت میں اس گمراہی کے تعلق سے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس مواخذے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ لوگ جھوٹ سے نہیں بچنا چاہتے تو نہ بچیں، آپ جو ہے نا ویڈیو کو اسکپ کر دیں، نکل جائے اسکرول کر کے اوپر کو، کیا ضرورت ہے آپ کو دیکھنے کی، آپ مت دیکھیں۔ دوسرے ساتھی نے ایک نے یہ کہا تھا کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہجرت کے الفاظ دعوت و تبلیغ والے اپنے کام پہ استعمال نہ کریں تو کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ تو یہ تو آپ اپنے قریبی علماء سے جا کے پوچھیں کہ کوئی مخصوص عمل جو مخصوص ہو شریعت میں، اس کو جو ہے اپنے کسی دوسرے کام پہ لے کے آنا، فٹ کر لینا، یہ دین میں تحریف ہے یا نہیں؟ اور دین میں تحریف کرنا کیا ہوگا؟ اگر میں اپنے پاس سے جواب دوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ تو دعوت و تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ میں دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے سبھی حضرات، دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، میں جھوٹی باتوں کی مخالفت پہ اترا ہوا ہوں کہ دین میں جھوٹ نہ بولا جائے۔ ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن دین میں تو بالکل ہی پرہیز کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اور یہ جو روایت میں نے بتائی ہے نا کہ ہجرت کے تعلق سے، کہ ہجرت والی جو روایت ہے، ہجرت کا جو عمل ہے وہ دعوت و تبلیغ والے ساتھی اپنے کام پہ فٹ نہ کرے، تو اس کے تعلق سے آپ اپنے قریبی علماء سے رجوع کر لیجئے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھا کے، اپنی عقل سے نہیں، چھپانا نہیں، چھپا کے بات نہیں کرنا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اسکرین شاٹ بھی ہے، ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے، ڈسکرپشن میں فتویٰ لکھا ہوا بھی ہے، وہ دکھا دیجئے، اور پھر جو ہے علماء سے، اپنے قریبی علماء سے کہے کہ حضرت یہ جو ہمارے ساتھی ہجرت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے آئے، اب نصرت کرنا آپ کا کام ہے، اب یہ اس فتوے کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو پھر جو ہے آپ عمل کریں، اور اگر علماء حضرات کہہ دیتے ہیں کہ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، ہجرت والے لفظ کو استعمال نہیں کرنا، اور کہہ دیتے ہیں کہ دین میں تحریف کی جا رہی ہے، ہجرت والی روایت میں تحریف کی جا رہی ہے، ہجرت والے عمل میں تحریف کی جا رہی ہے، اور تحریف کا گناہ کیا ہوگا یہ آپ انہی علماء سے پوچھ لیجئے جو آپ کو یہ بتائیں گے، تو پھر گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے آپ خود فیصلہ کر لیجئے علماء کی دیکھ ریکھ میں۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔